آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، مگر غور سے آپ نے سننا ہے۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے۔ جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ غور کریں، کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلا فلا کام کرنا ہے۔ اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے، بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف خدا نہیں۔ اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں، ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا۔ عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی۔ سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے، یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، there is no third way، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے، اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، مگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی، موت کی، قیامت کی بات کرو۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے۔ قیامت کی ریممبرنس کا، قیامت کو یاد کرنے کا کہ ایسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا۔ ہم روزانہ نماز پڑھیں، بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہر رکعت میں پڑھیں، اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا، مالک یوم الدین۔ کون سا دن؟ کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ پڑھتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے پیش ہونا ہے، مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے۔
کیسا یاد تھا بزرگان دین کو. ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ ایک مرتبہ رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی، بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے. کیسے لوگ تھے. ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے، پوری فیملی ناچ رہی ہوتی. یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں ڈرامے گانے باجے ناچ گانے ہوتے رہے. یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں، زوجہ بھی رو رہی، بچے بھی رو رہے ہیں. جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو بتائیں. گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں. یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے گا، ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا. بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی، وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یا صبح میں محل میں ہوں گا. نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے، وہ تو تصور ہی نہیں کی جا سکتا کتنا بڑا عذاب ہے. یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے. اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی. ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے. اگر بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ہے. اور قیامت کے علم کو پتہ ہے کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ، دن اور مہینہ بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا. دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا. تاریخ بھی بتائی، فرمایا 10 تاریخ ہوگی. مہینہ بھی بتایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا. صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی. اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں. کسی سال بھی آ سکتی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی. قیامت سے پہلے یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گی، اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں. آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گے. ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اپنی پریپریشن کو، اپنی تیاری کو، قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم شاید قیامت تک زندہ نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں. مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت. اس دن جب پیش کیا جائے گا، اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا. اس دن کی تیاری کرنی ہے. اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ. اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو. میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا. اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر
हो। जब नामा अमाल खुलेंगे हमारी बे शर्मियां, बे हयाइयां, छुप कर किए हुए गुनाह वो सब खुल जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उस दिन भी हमारे ऐब छुपाई रखना। या इलाही रंग लाए जब जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब हिसाबे खंदाए बेजार लाए, चश्मे गिरियाने शफीए मुर्तजा का साथ हो। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। उस दिन की तैयारी करनी है। उस दिन का टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे जन्नतियों की लाइन में खड़ा होना है। ऐसी जिंदगी गुजार कर जाऊं कि नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाए, उस दिन चेहरा सिया न पड़ जाए, उस दिन नामा या माल खुले तो शर्मिंदगी का सामना ना हो जाए। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अब नबी पाक की कुछ हदीसें सुनिए जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले क्या क्या होना है बयान फरमाया। सहाबी रसूल हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत से पहले फितने यूं उठेंगे जैसे रात में तारीकी छा जाती है। उस वक्त आदमी सुबह को मोमिन मगर शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन और सुबह को काफिर होगा। इस दौर में बैठा शख्स खड़े हुए से, खड़ा हुआ चलने वाले से, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों बताया कि एक निशानी यह है कि फितनों की कसरत होगी, इतनी कसरत होगी। अल्लाह अकबर। अब ये निशानी कैसे नजर आ रही है? पूरी आबो ताब से ये निशानी पूरी होते हुए नजर आ रही है। कितने फितने हैं, अल्लाह अकबर। कहीं लादीनियत का फितना है, कहीं जनाब इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कहीं मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाने की प्लानिंग हो रही है, मुसलमान बच्चों के दीन और ईमान पर कहीं स्कूल कॉलेजेस में निसाब के जरिए हमले हो रहे हैं, दहरियत को फैलाया जा रहा है माअद अल्लाह। कहीं इस्लाम का नाम लेने वाले खत्म नबूवत के बारे में जनाब लोगों का जहन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसे हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं मगर सहाबा के खिलाफ बातें करते नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर अहले बैत अतहार के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस्लामी लिबादा है, बात कुरान और हदीस की कर रहे हैं और ईमान पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। गोया हर तरफ से फितनों का अंबार है और हम हैं कि गफलत में जी रहे हैं। टेंशन ही कोई नहीं है, सबकी सुननी है, सबके पास बैठना है, सबसे दोस्ती लगानी है। अरे जनाब कोई मसला नहीं, मसला है कयामत से पहले। आका फरमाते हाल क्या होगा? कोई सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। यानी हर तरफ से ईमान के डाकू डाके डाल रहे होंगे। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले बात फरमाई थी। कहा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। क्या फरमाया? आंख से काजल चुरा लेंगे। कितना जबरदस्त मुहावरा इस्तेमाल किया। आंख के अंदर लगा हुआ काजल और सुरमा कौन चुरा सकता है? फरमाया ऐसे बला के चोर होंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारा माल ले जाएंगे, तुम्हारा ईमान ले जाएंगे, तुम्हारा अकीदा ले जाएंगे। क्योंकि इल्म दीन तो है नहीं, उलमाए किराम की सोहबत है नहीं, दीन पर पुख्तगी का जहन है नहीं, ईमान जनाब कितनी बड़ी चीज है उसकी हिफाजत की फिक्र ही नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है और नबी पाक ने 1450 साल पहले कमोबेश बता दिया था कि ऐसे फितने होंगे। मगर क्या हम इस वक्त कॉन्शियस हैं?
ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے, میرا عقیدہ بچ جائے. اچھا جناب میرا بچ گیا, میرے بچوں کا بچ جائے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں ماشاءاللہ, بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے, مگر آج کا نوجوان کہاں ہے؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے, فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث سنیے, اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں سائڈ پر ہو جانا چاہیے, فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا. کیا ہوگا؟ بکری ہوگا, تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے. اللہ اکبر. اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں, غاروں کی طرف جائے, وہیں بکریاں چرائے, اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے, یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے. اللہ اکبر. اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے, جہاں ایمان کے جناب خلاف سازشیں ہیں, وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے. ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا, عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے. مگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں, اسے تو سنوں, اس کی گلی میں جاؤں, اس کی بات تو سنوں. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے, ایمان بچا لے. اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے, لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں, اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے, تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے. ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا, کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے, یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے. سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے ساتھی. دنیا بھر میں سفر کرنے والے, مائیگریشن کی خواب دیکھنے والے, دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے, ایک بات کا تو فیصلہ کرو, جس ملک میں جا رہے ہو, جس علاقے میں جا رہے ہو, کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ کہاں وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا, میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے, ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی, ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا, صرف یہ سوچنا ہے. بالکل اسی طرح اپنے کاروبار, اپنی دوستیاں کرتے وقت, اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچئے. لوگ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے, بچی بہت خوش رہے گی, بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی, جہیز بڑا اچھا آئے گا, تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے, بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب, بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا, بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب, بڑا نام ہے ان کا. نام بڑا ہے, گھر بڑا ہے, گاڑیاں بہت ہیں, پیسہ بہت ہے, ایمان ہے کہ نہیں, عقیدہ درست ہے کہ نہیں, کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی نہیں سوچے گا. اپنی بیٹی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو, جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو, کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ صحابہ, اہل بیت, خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں, کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا, ہے نا. حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی. ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو, اس نے تو برباد ہونا ہے. اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا. کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. دنیا کا منصب, دنیا کا